والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بیت اللہ کو فضیلت اللہ کے گھر ہونے کے اعتبار سے مقام اول حاصل ہے، یعنی زمین پر بیت اللہ سے افضل کوئی جگہ نہیں، اور بیت اللہ کے بعد مقام مدینے کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس زمین کے ٹکڑے پر ہے وہ عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ تعالی نے مدینے کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کا ایک سبب ہے، یہ مدینے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو مدینے والوں نے دونوں لین کا حق ادا کیا، دین کے کام کا اور خدمت کا حق ادا کیا۔ اللہ نے مدینے کو قیامت تک بابرکت بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت ابراہیم مکے کے لیے مانگ گئے اور میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں تجھ سے کہ مکے کے مقابلے میں مدینے میں دو چند برکت بڑھا دے۔ آپ دیکھو گے مکے میں 2 آدمی کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے اور مدینے میں 6 کو کافی ہوتا ہے۔ اور پھر دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی مدنا و ساعنا، اے اللہ مدینے کے ناپ تول پیمانوں میں برکت دے، یہاں کی بیماری نکال، یہاں کا بخار نکال، یہاں کی تنگی نکال۔ یہ دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ ہے، وہاں ایک آدمی حالت احرام میں پاگل کی طرح چلے گا تو بھی اللہ اسے قبول کرتے۔ اور حاجی کیا ہے؟ حاجی العج السج، حاجی ہوتا ہے میلا کچیلا گندا، اس کی علامت یہ کہ یہ حاجی ہے۔ مٹی پڑ رہی ہے، کپڑے اس کا احرام پھٹا پرانا ہے، میلا ہے، یہ خود بھی میلا ہے، پیر میں پوری جوتی نہیں پہن سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا۔ اب یہاں پاگل کی طرح چل، اللہ قبول کریں گے۔ یہاں تو پاگل پن ہی چلتا ہے، یہاں ہوشیاری نہیں چلتی۔ یہاں تو مالک کے سامنے پاگل بن کر رہے تو تیرا بیڑا پار ہوگا، لیکن فرمایا مدینہ جو ہے وہ با خدا دیوانہ باش، وہ با محمد ہوشیار۔ مکے میں تو پاگل پن چلے گا، لیکن فرمایا مدینے میں ہوشیاری چلتی ہے، یہاں پاگل پن نہیں چلتا، یہاں بے ادبی نہیں چلتی، یہاں ادب چلتا ہے۔ ابھی تو وہ رواج ختم ہو گیا، پہلے مدینے سے باہر بئر علی ایک کنواں تھا، قافلے وہیں رکتے تھے اور وہیں نہانا دھونا اور سواری چھوڑ دینا، سارا سامان سواری پر، اور حاجی مدینے میں پیدل داخل ہوتا تھا، یہ اس ادب سے۔ ترکی خلفاء نے باقاعدہ ترکی سے مدینے تک ریل بنوائی تھی، ریل کی پٹری ڈلوائی تھی۔ اس زمانے میں چھوٹی ریل تھی، بیپار کے لیے نہیں، مسافروں کے آنے جانے کے لیے نہیں، بلکہ بادشاہ کا سفیر سلام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس کے لیے باقاعدہ ریل بنائی تھی۔ اور وہ ریل سے باہر اترتے، وہ جتنے بھی وزراء آتے، خلفاء آتے، وہ مدینے کے حدود سے باہر اترتے اور وہاں سے پیدل چل کر روضے اطہر تک آتے تھے۔ اتنا ادب۔ ایک مرتبہ سلطان سلیم خطبہ دے رہا تھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نماز کے لیے آیا تو امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، کہنے لگے سلطان الحرمین الشریفین، وہ کھڑے ہو کر کہا نہیں ایسی بات مت کہو،
بلکہ یوں کہو اس حرم کی خدمت کرنے والے، ہم خادم ہیں یہاں کے. ہاں، اس لیے ایک مرتبہ یمن کا ایک قافلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یمنی لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹوں سے کود کود کر، گھوڑوں سے کود کود کر آئے ملاقات کے لیے. جو ان کا ذمہ دار تھا، رئیس تھا، اس نے وہ نہیں اترا، وہ گیا. اس نے اپنا سامان اتروایا، خیمے لگوائے، سامان ترتیب کے ساتھ لگایا اور غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہوا. فرمایا یہ سمجھدار آدمی، یہ کیسا آدمی؟ سمجھدار آدمی. اس لیے کیا کہتے ہیں، حاجی بیت اللہ جائے نا، اس کے بعد میں مدینہ جائے، جانے کے بعد وہاں ایک دم بے قابو نہ ہو، اپنی جگہ پر جائے، سامان رکھے، ہاں نہائے دھوئے، اللہ نے جو اس کو اچھا سے اچھا کپڑا دیا ہے وہ پہنے، خوشبو لگائے، پھر ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوا ہے اور 2 رکعت پڑھے، اگر مکروہ وقت نہ ہو پھر ادب کے ساتھ روضہ اطہر کے اوپر سلام کے لیے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس مدینے کو جو برکت عطا فرمائی، جیسے میں نے آپ کو کہا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ مدینے والوں نے دین کے کام میں ساتھ دیا، اور دوسرا مدینے چل کر آنے والوں کی خدمت کی. جیسے آج کے زمانے میں تو امت کے اندر استعداد نہیں ہے دین کے کام کی، اور دین کے کام کو لینے کی استعداد نہیں ہے. یہ دین کے نام سے یہ امت کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی، بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اسے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، بھائی جماعتوں میں چلو، اپنے برتن لے کے چلو، اپنا پکاؤ اپنا کھاؤ. مدینے میں باوجود صحابہ فاقہ مست ہونے کے، غریب ہونے کے، مدینے میں آنے والے مہمانوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے. اور اس کی ترتیب کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، مہمان آئے 100 50 اور روزانہ کا معمول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش ہوتی تو آپ کسی کے پاس بھیجتے نہیں، اپنے گھر سے منگا کے کھلا دیتے. اور حضرت بلال اس کے لیے مقرر تھے باقاعدہ، دیکھو گھر میں ہے تو لاؤ، اور نہیں ہے تو بازار سے لاؤ، سامان لاؤ، انہیں پکا کے کھلاؤ. اور اگر اپنے پاس کھلانے کو نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے کھلاؤ. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی نے بلا کر کہا، بھائی صاحب تم میرے پاس سے لے لیا کرو نا سامان، جو بھی تم کو ضرورت پڑے، اور جب مہینہ ہو تو پیسے دے دینا میرے. حضرت بلال نے کہا اور کیا چاہیے، سہولت چاہیے میرے کو. تو اب جو ضرورت پڑتی مہمانوں کے لیے وہ ادھار لے کر کے آتے. اور ایک روایت آپ نہیں بتا سکتے، میری نظر سے تو نہیں گزری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوئے ہوں اور حضرت بلال نے اس آدمی یہودی کی دکان سے سامان قرض لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کھلایا ہو. ایسی کوئی روایت میری نگاہوں سے تو نہیں گزری. یہ ضرور ملے گا مہمانوں کو لا کر کھلایا. جب مہینہ پورا ہو گیا تو یہودی نے کہا، کالے کتنے دن باقی ہے مہینے کو؟ بولے وہ 2 دن باقی، 1 دن باقی ہے. یاد ہے نہیں میرا پیسہ دینے کا؟ یاد رکھ، اگر میرا پیسہ نہیں دیا تو بازار میں لے جا کر بیچ دوں گا تیرے کو، پھر غلام بن جائے گا تیرے کو. وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور یہ تو ظالم ہے، چھوڑے گا نہیں، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں حضرت، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں چھپ جاتا ہوں کہیں جا کر، جب آپ کے پاس کہیں آ جائے تو میرے کو بلا لینا. آپ خاموش رہ گئے. یہ رات کی بات. صبح اندھیریوں میں تہجد کے نماز کے وقت گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی. قافلہ آیا. کسی نے کہا کون سا قافلہ؟ بولے فدق کے رئیس کا قافلہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھیجا ہے، اناج بھیجے، کپڑے بھیجے. آپ نے فرمایا لے بلال، اللہ نے تیرا معاملہ جلدی نپٹا دیا. وہ یہودی کے پیسے لے جا کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بانٹ دے، سب ضرورت مندوں میں بانٹ دے. اور دوپہر تک فرمایا بلال کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور بانٹ دیا، کچھ بچا. ہاں بولے بچا. فرمایا نکال جلدی سے، دے کے مجھے راحت دے دے، یہ آپ کو ملے گا. وہ کلام پاک کی آیت ملے گی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسروں کو اپنی ذاتوں پر ترجیح دیتے چاہے انہیں فاقہ کیوں نہ ہو. خود نہیں کھاتے. یعنی واقعہ حدیث اس میں آتا ہے روایتوں میں، ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لے جائے گا 2 مہمان؟ ایک صحابی نے کہا حضور میں لے جاؤں گا. اب لے کر گئے گھر پہ 2 مہمانوں کو. بیوی سے کہا کچھ ہے؟
بولے تمہارے میرے لیے تو کچھ نہیں ہے لیکن بچوں کا حصہ رکھا ہے، پھر ایسا کر بچوں کو تسلی دے کے سلا ڈال، اور ہم دونوں بھی مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دے، مہمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی کھانے دے، ہم خالی ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے، کھائیں گے نہیں۔ رات ایسی گزری میاں بیوی کی بغیر کھائے اور مہمانوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی، اللہ کو عطا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کلام پاک میں اس کا تذکرہ موجود، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں فاقہ کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کو ملے گا مدینے میں، مدینے میں یہ ملے گا 100 مہمان آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی ان مہمانوں کو کون لے جائے گا؟ کوئی صحابی کہتے حضرت میں 5 لے جاؤں گا، کوئی کہتا حضرت میں 10 لے جاؤں گا، بعض صحابہ کہتے تھے حضرت 80 آدمی لے جائیں گے، بس پورے لے جاتے۔ یعنی مدینے کے اندر عام ماحول تھا مہمانوں کی خدمت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک وصیت فرمائی نماز کی، نماز مت چھوڑنا، اور دوسری وصیت فرمائی یہ عورتیں تمہارے ماتات ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ مدینہ ہے اور دنیا چل کر آئے گی دین کی نسبت سے، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یعنی توجہ دلاتے جا رہے ہیں۔ اور پھر دنیا میں مثال ہے، دیکھو آج ہمارا ماحول کیسا ہے، لوٹ کھسوٹ کا، چوری کا، ڈکیتی کا، بدماشی کا، دوسرے کے مال کھانے کا اور دوسرے کا مال ہضم کرنے کا، ہر ایک کے پاس پلان ہے کہ دوسرے کا مال میرے پاس کیسے آئے، ہر ایک کے پاس پلان ہے اس کا، لیکن میرے مال سے دوسرے کو نفع پہنچے اس کا پلان کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں بیپاری کا سوچتا گاہک کا مال میرے جیب میں کیسے آئے، اور گاہک کا سوچتا یہ اچھا مال دے کے کم پیسے کیسے لے تاکہ میرے پیسے بچے۔ چلو حقداروں کو حق دینا ایک طرف رہا، جب حقداروں کو حق نہیں دیتا دوسروں کو کیا دے گا یہ؟ مدینے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، واقعی دنیا میں مثال قائم کی، آپ ڈٹ کے دنیا کو کہہ سکتے ہو۔ جب مکے والے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے والوں نے کہا دیکھو یہ 1 لاکھ نقد ہے، 50,000 تمہارے 50,000 ہمارے، یہ زمینیں آدھی تمہاری آدھی میری، یہ مکان آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ 3 یا 2 بیویاں ہیں جو پسند کر لو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم نکاح کر لو، یہ دکانوں میں تمہارا آدھا حصہ، کمائی کر لو اس میں آ کر۔ ہے دنیا میں کوئی مثال ایسی؟ آج تک نہیں۔ اور جو مسلمان بیچارے پڑوس میں گئے آج تک کسی نے ان کو اپنا نہیں بنایا، ابھی تک ان کے نام پر مہاجرین کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ کچھ اندر سمویا نہیں۔ اللہ ان کو مدینے والوں کو جزائے خیر دے، آنے والے مکے کے مہمانوں کو ایسا بنایا جیسے ایک باپ کی اولاد، کوئی اجنبی نہیں تھا، کون پرایا نہیں تھا، اپنا سمجھا۔ مکے والوں نے کہا اللہ تمہاری ہر چیز میں برکت دے، ہم اس کے لیے ہجرت کر کے نہیں آئے، ہمیں محنت مزدوری کرنے کا راستہ بتلا دو بازار کی طرف۔ لیکن مدینے والوں نے کہا دیکھو ہم نے نیت کر لی، تم چاہے لو یا مت لو، ہمارے زمین سے جو غلہ نکلے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اور کھجور کے باغ کا جو نفع ملے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا مدینے والوں نے، اور پھر کئی لین کی زد پڑی ان پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو روکا، حرام سے مت کماؤ، سود سے مت کماؤ، جھوٹ سے مت کماؤ، حرام سے مت کماؤ، شراب سے مت کماؤ۔ خرچ کی یعنی کمائی کی لین روک کم کر دی اور خرچ کی لین بڑھا دی، یہ خرچ یعنی مدینے والوں پر کئی لین کا خرچ، ان کی ذات کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور آنے والے مہمانوں کا خرچ بڑھ گئے۔ ایک واقعہ ملے گا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مائی کا لال ایسا جو کعب ابن اشرف یہودی کو قتل کر کے مجھے آرام پہنچائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے مدینے والوں میں سے، انصار میں سے، کہ حضور میں تیار ہوں لیکن ایک بات کی اجازت دو، میں تھوڑا ہیلے حوالے سے کام لوں گا، وہ ظالم جلدی قابو میں آنے والا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ گئے کعب ابن اشرف یہودی کے پاس، آؤ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت مسیلمہ نے، تم تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے، ہم کو خرچ بڑھ گیا، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی۔ اس نے کہا تم کو نہیں معلوم، ہم تو جانتے تھے
کیا ہونے والا ہے؟ جیسے ہم تم کو روکتے تو تم نے ہماری بات نہیں مانی. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ ہاں تو ابتدا ہوئی، اب اتنا گیا اور جائے گا. کیسے آنا ہوا؟ کہ تھوڑا قرضہ چاہیے. تم جانتے تنگی کے حالات ہیں ہمارے. بولے ٹھیک ہے، رہن رکھنے کو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یہ قرضہ کس میں لوگے؟ تیری بیوی لا کے رکھ دے. بولے میرے پاس. کیا بولتا؟ کہا بھائی میں ہوں کالا کلوٹا، تو ہے گورا چٹا، اور میری بیوی کو تو پسند آیا تو گئی نا میرے ہاتھ سے. یہ تو نہیں ہو سکتا. بولے میرا بیٹا دے، تیرا بیٹا دے دے. بولے میرے بیٹے پر ٹھپا لگ جائے گا کہ تیرے باپ نے اتنے پیسوں میں تیرے کو رہن رکھا تھا. بدنامی کی بات ہے. پھر کیا رکھے گا؟ بولے کل سوچ کے بتلاؤں گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نگاہ کتنی دور تک پہنچی ہوئی تھی. یہ تنگی کے حالات آئے مدینے والوں پر، انہوں نے جھیلے، برداشت کیے. وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے. بنیا بن کے کمانے والے کو محروم نہیں کرتا تو نبی کے کام کرنے والے کو محروم کائے کو کرے گا؟ اللہ نے ان کی خدمت اور دین کے ساتھ دینے کی برکت سے ایک وقت لایا مدینے کے اندر کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مدینے کو خیر کا ذریعہ بنایا اور آج ایک قیامت تک کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنایا. فرمایا یہ مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، ان کو جو گالی دے گا میرے کو دے گا، جو ان کی غیبت کرے گا میری غیبت کرے گا، جو ان کو برا بلا کہے گا میرے کو برا بلا کہے گا، جو ان کو نام رکھے گا میرے کو نام رکھے گا. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں مدینے کی چیزوں کو بھی نام نہ رکھے. وہاں کی مٹی میں بھی شفا، وہاں کے ہوا میں شفا، وہاں کے پانی میں شفا، اور وہاں کی بکری کی مینیوں میں شفا. ایک بزرگ کے دسترخوان پہ وہ آیا، کھانے میں دہی کھٹا تھا. مدینے میں دہی کھٹا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ملتا. اتنی بات زبان سے نکلی. خواب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وہیں چلا جا جہاں میٹھا دہی ملتا ہو، ہمارے یہاں تو کھٹا ہی ملے گا. اب بہت گھبرائے کہ کیا غلطی ہوئی. بہت روئے دھوئے، نمازیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگی. خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا سورج نکلنے سے پہلے مدینے کی حد چھوڑ دو ورنہ ایمان لے لیا جائے گا. تم کو معلوم نہیں مدینے کی کسی چیز کو نام رکھنا منع ہے؟ تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی. تم نے مدینے کے دہی کو تم نے نام رکھا تو جتنا بڑا ہوتا نا اس کی پکڑ بھی اتنی بڑی ہوتی. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حلیمہ کی صاحبزادی تھی، اور وہ عورت تھی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا. یزید کے لشکری نے ان کے گود سے بچہ چھینا، کہنے کہ تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا. تو کیسے دل دکھایا؟ فرمایا تو نے سنا نہیں مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، جو ان کا دل دکھائے گا میرا دل دکھائے گا، جو ان کو تکلیف دے گا میرے کو تکلیف دے گا. فرمایا مدینے والے میرے پڑوسی ہیں. اور کیسے پڑوسی؟ جو دین کے کام میں ہاتھ بٹانے والے تھے. ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. بدر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، اور احد میں ساتھ ہیں. جہاں جہاں مکے والے 4 شہید، وہاں مدینے والے 8 شہید. 10 مکے والے شہید ہوئے تو 20 مدینے والے شہید ہوئے. ان کے 2 گھر میں فاقے آئے، ان کے 4 گھر میں فاقے آئے. لیکن حق ادا کیا ساتھ دینے کا. ایک پھر ایسا وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، اے مدینے والوں تم نے دین کے معاملے میں میرا ساتھ دیا، اس کا حق کوئی دے گا بھی نہیں اور دے بھی نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں. اور تم شکایت کسی سے مت کرنا، میرے پاس آنا قیامت کے دن، حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا. آج بزرگوں یہ دھلیا بالکل مدینے والوں کی پوزیشن میں ہے. دنیا کہاں کہاں سے چل کے آئے گی آپ نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ کے ایسے بندے چل کر آئیں گے آپ کی بستی میں. کوئی رشتہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں. اللہ اس کے رسول کے نسبت سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں. سب نسبت بیکار ہے، بے حیثیت اس رشتے کے مقابلے میں. ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ. اس رشتے سے آنے والے مہمان آپ کی بستی میں آپ سے روٹی نہیں مانگتے، آپ سے کپڑا مانگنے نہیں آئیں گے. بتاؤ تم کپڑا بننے والے ہو، ہم کو ایک ایک تھان دو. پیسے مانگنے نہیں آئیں گے، روٹی مانگنے نہیں آئیں گے، بستر مانگنے نہیں آئیں گے. وہ تو اس نسبت سے آئیں گے جو ہم سب کی نسبت ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے. ایک دیہاتی کھڑا ہوگا مجمع کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلم لنا نعرفہم، ہمیں بتا دیجئے کون لوگ ہوں گے. فرمایا مختلف خاندان کے، مختلف قبیلوں کے، صرف اللہ کی نسبت پر اکٹھے ہوئے ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے. اب ساری دنیا چل کر آ گئی. ہمارا کیا کام؟ ہمارا یہ کام کہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھے. کیا سمجھے؟ ہاں، سعادت سمجھے. اللہ کیا دے گا کون جانتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ملے گا کون جانتا ہے؟ اللہ کس عمل پر بیڑا پار کرے گا کس کو معلوم؟ اور کیسوں کے قدم لگنے سے اللہ تعالیٰ بستیوں کی مصیبتوں کو ہٹائے گا اللہ ہی کو معلوم. اللہ کی نسبت پر آ رہے، اور اس نسبت کے علاوہ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں. ابھی چٹائی ہے مسجد میں بچھی ہے نا تو قابل احترام ہے، اور یہ چٹائی گھر میں بچھاؤ تو بچے پیشاب بھی کرو تو اس قابل احترام نہیں ہے. اور یہاں بے وضو آدمی کیا گندا آدمی نہیں آ سکتا یہاں پر. یہاں کا کچرا اٹھانا نیکی، اس کی صاف صفائی کرنا نیکی. یہاں کے پتھر لگے ہوئے قابل احترام ہے. یہ پتھر راستے پر لگے تو کوئی بھی پیشاب کرے کوئی قیمت نہیں اس کی. آنے والے مہمان اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آ رہے ہماری بستیوں میں، ان کے دو حق ہیں ہمارے ذمہ. ایک جس درد کو لے کر آ رہے اس میں ہاتھ بٹانا، اور دوسرے ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا. اب کیا خدمت؟ بھائی یہی خدمت ہے. آنے والے مہمانوں کا استقبال، آنے والے مہمانوں کے پانی کی ترتیب ہوگی اس میں خدمت کرنا، پانی پلانے میں خدمت کرنا، اور پارکنگ میں خدمت کرنا، چوکی داری میں خدمت کرنا، اور ٹریفک میں خدمت کرنا. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کئی کام ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو لگانا سعادت سمجھ کر. اور سب سے بڑی نسبت کہ جتنی جماعتیں پورے علاقوں سے بن کر کے آئے گی اتنی جماعتیں اکیلا دھلیا ضلع دینا. ہر گھر سے آدمی، ہر مسجد سے جماعتیں. بھائی ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں، ہر اتنے گھریں اتنے افراد جماعتوں میں نکلیں گے، اور خدمت کے لیے ہمارے اتنے ساتھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا. آپ نے نماز پڑھانی چاہیے. کسی نے کہا حضرت نماز نہ پڑھایا. کہا کیوں؟ کہیں کوئی خاص کوئی نیک آدمی نہیں تھا اور آپ نے نماز پڑھا دی، اس کا مطلب اس کا بیڑا پار. فرمایا اس مرنے والے کی کسی نے کوئی نیکی دیکھی ہے تو بتلا دو. ایک نے کہا حضرت میں نے ایک نیکی دیکھی. رات کو مدینے میں باہر کے کچھ مہمان آئے تھے، تھکے ماندے تھے، سو گئے تھے. یہ رات کو جاگ کر ان کے سامان کی نگرانی کر رہا. یہ نیکی میں نے اس کی دیکھی. فرمایا اچھا؟ فرمایا مرنے والے تیرے بارے میں لوگ کچھ بھی کہتے ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ کی نسبت پر آنے والے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی آنکھ جہنم کی آنکھ نہیں ہو سکتی. اس کی جنازے کی نماز پڑھیں. ریاض الصالحین کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی، ایک اللہ کے خوف سے رونے والی اور ایک اللہ کے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی. اور آپ کو کیا معلوم اللہ اس اجتماع سے کتنی خیر زندہ کرے گا دنیا میں؟ ہم کو نہیں پتا. اللہ کتنوں کو ایمان کی طرف پلٹا کھلائے گا، کتنی اجاڑ مسجدیں آباد ہوگی، لوگ غلط زندگی سے کتنی توبہ کریں گے ہم کو نہیں پتا. کتنے لاکھوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، کتنی خیر زندہ ہوگی. اس وقت آپ کو کوئی دوربین دے دے اور ہوا میں جا اور جا کر پورے علاقے پر ایک نگاہ ڈال تو تجھے نظر آئے گا کہ جماعتیں پیدل سواری سے محنت کرتے کرتے جس کا رخ دھلیے کی طرف، سینکڑوں جماعتیں. کائے کی نسبت پر؟ اللہ کا دین سرسبز و شاداب. ہر مسلمان کے اندر کا داعیہ ہونا چاہیے. وہ مسلمان کا دل نہیں، وہ کمائی نہیں، وہ زندگی نہیں جس میں اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا کوئی احساس تک کے نہ ہو. وہ زندگی نہیں، بیکار ہے. وہ دعائیں تک بیکار جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرسبزی و شادابی کو اللہ سے نہ مانگتا ہوں. کمانے والی قومیں تو دوسری بھی ہیں، کماتے کماتے وہ بھی مر رہی، کماتے کماتے ہم بھی مر رہے. کیا فرق ہے دونوں کی زندگی میں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ کو ادھر ادھر روایتیں قریب اسی مفہوم کی ملے گی آپ کو. فرمایا جو اللہ کا دین کیا کام کیے بغیر دنیا سے جائے بڑی حسرت کی موت مرے گا، اور بڑی حسرت سے قبر میں رہے گا، اور بڑی حسرت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پیر مار گیا تاکہ روئے زمین پر بسنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں دین آئے. اب ہم سفر کر کے آ رہے ہیں بزرگوں، 100% مسلمان کی آبادی 99% کو کلمہ نہیں آتا اور چیزیں آگے کی.
کچھ کر گیا اللہ کے دین کے لیے، ہاتھ پیر مار گیا جتنا اس کے بس کا، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا سرسبز و شاداب جائے گا اور سرسبز و شاداب قبر میں رہے گا اور سرسبز و شاداب اللہ قیامت کے لیے سے اٹھائے گا۔ یہ موقع اللہ نے دیا، اور ایسے موقع بار بار نہیں آتے، ایسے موقع بار بار۔ ایک بات تو یہ طے کہ بھائی جماعتیں ہر گھر سے آدمی دے گی، دو گے نا بھائی جی، اور جو خدمت ہمارے ذمے آئی اسے ہم کریں گے، کرو گے نا بھائی۔ اور تیسری بات یہ 100% ہماری بستیاں 3 دن اجتماع میں شریک رہی۔ دیکھو ہڑتال کھٹکھٹ کو بند کر دیتی، پاور نہ ہو تو کھٹکھٹ بند، اور مالک مر گیا تو بھی کھٹکھٹ بند، اور مزدور ہڑتال کرے تو بھی کھٹکھٹ بند، اور حکومت سے جھگڑا چلے تو بھی کھٹکھٹ بند، ساری لائن سے کھٹکھٹ بند ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تو لاؤ یہ کھٹکھٹ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر بند ہو۔ سناٹا ہماری بستی میں، کیوں کیا بات ہے؟ میں نے کہا صاحب ہمارے 3 دن کا اجتماع ہے، ہمارے گھر میں آپ کو کوئی جوان مرد نہیں ملے گا، بوڑھا نہیں ملے گا، سب کہاں ملیں گے؟ اللہ کے دین کی نسبت سے میدان میں ملیں گے۔ ایسا ہمارا 100% ہماری بستی متوجہ ہو۔ کولہاپور کا اجتماع ہوا تھا، کولہاپور کا حکومت نے لا کر پولیس شہر میں کھڑی کر دی، ایک مرد نہیں مسلمان سوائے چھوٹے بچوں کے یا عورتوں کے۔ اب شہر کی نگرانی کے لیے پولیس آ گئی، ایک آدمی نہیں، سینکڑوں میل تک بستیاں خالی تھی مردوں سے۔ اجتماع کیسا موقع اللہ دیتا۔ ایک نیت یہ بھی کرو بھائی، ترغیب کی بات ہے، زبردستی نہیں، کوئی نہیں آئے تو اس کو کوئی سزا دینی یا اس کو نام رکھنا نہیں، لیکن ایک موقع اللہ نے دیا ہے زندگی میں۔ ایسے موقع بار بار کہاں آتے ہیں؟ ایسے بزرگوں کا آنا ہمارے یہاں ہوتا کب ہے؟ ایک مرتبہ حضرت کشمیر کے اجتماع ہوا، نہیں جا رہے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تقاضے نہیں تھے، کچھ تاریخ کا مسئلہ تھا۔ کشمیری رونے میں بہت مشہور، وہ جتنے آئے تھے وہ رو دیے اور کہنے لگے حضرت ہمارے کشمیر میں زنا کے لیے لوگ آتے ہیں، چوری کے لیے آتے ہیں، شراب پینے کے لیے آتے ہیں، عیاشی کے لیے آتے ہیں، ہماری سرزمین پر خدا کا عذاب لانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کوئی نہیں آتا۔ حضرت آ جاؤ اور ہوائی جہاز سے اتر جاؤ اور کشمیر کی زمین پر تھوک دو اور واپس چلے جاؤ، تاکہ اس زمین کو آپ کی تھوک کی سعادت نصیب ہو۔ یا چور بدماش آئے تھے وہاں ایمان کا دائی بھی آیا تھا۔ پھر حضرت نے جانا طے کیا تھا کشمیر 3 دن کا اجتماع۔ ہمارے سب آتے ہیں بیپار کرنے کے لیے، آتے نہیں آتے، لین دین کے لیے آتے ہیں، بیپار کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے ہمارے سرزمین پر اللہ کا ایک دائی پہنچے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے بزرگوں دوستوں، جن کا آ جانا سعادت کی بات ہے۔ اس کے لیے یہ طے انشاءاللہ ہمارا جتنا شہر ہے سب متوجہ ہوگا نا بھائی؟ ارے انشاءاللہ بھی ادھر بول رہے، ارے شریک رہو گے؟ ہاں ایک، اور پھر جماعتیں بنا کر نکالنا، آنے والی جماعتوں سے کام لینا۔ اب دیکھنے میں تھوڑا سا وقت ہے، کیا ہے آپ کو مہینہ سوا مہینہ دکھ رہا، آج کیا ہو گئی 15، 1.5 مہینہ باقی ہے، لیکن ہم لوگوں کو 1.5 مہینہ کم معلوم پڑ رہا کہ اللہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ دعاؤں کا بھی اہتمام بڑھاؤ، گھر میں ماں بہنوں کو تعلیم کریں، تسبیح پڑھیں، خدا سے مانگیں اے اللہ ہمارے اجتماع کو کامیاب کر۔ ایک جگہ اجتماع ہوا مہاراشٹر کا، 4-5 جگہیں دیکھی، ایک جگہ طے ہوا کہ یہ جگہ ہوگا، بعد میں پتا چلا یہ جگہ طے کیوں ہوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس پوری بستی کی عورتوں نے روزے رکھے تھے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔